السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان کے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جس کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری طور پر عذاب آنا لازمی تھا۔ لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر صبر کیجئے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی تسبیح کیجئے، اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 128، 129، 130، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہیں ملی، اس بات سے ان لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جس کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اصل میں مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلے مخاطب مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ کے بعد ہر دور کے آنے والے ہر وہ لوگ، ہر وہ جماعت، ہر وہ گروپ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم جو قوم ہو، تم سے پہلے بہت ساری قومیں اس روئے زمین سے گزری ہے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ ان کے تباہ شدہ جو کھنڈرات ہیں، ان کے جو علاقے ہیں، ان کی ٹوٹی پھوٹی جو بستیاں ہیں، ان کے ٹوٹے پھوٹے جو گھر ہیں، اس کے بازو سے تم گزرتے ہو۔ یہ جو مشرکین مکہ یہ تجارت کی غرض سے کئی ملکوں میں جایا کرتے تھے، اور اس کے اطراف میں ہی، جانے کے رستے میں ہی بہت سارے ایسے قوموں کے کھنڈرات جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، ان کو وہ دیکھتے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، بولتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے کہ یہ وہ قومیں ہیں جن قوموں نے رب کی نافرمانی کی، ان پر اللہ کا عذاب آیا، آج پوری بستی بالکل تباہ و برباد ہے، وہاں کی عمارتیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، کھنڈرات بن چکے ہیں، اور وہ ساری چیزیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے جس سے تم سن سکو حق بات کو، آنکھ نہیں ہے جس سے دیکھ سکو حق بات کو اور دیکھ کر کے اس پر عمل کر سکو؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ الحج میں آیت نمبر 48 میں کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، دل اندھا ہوتا ہے۔ ابھی سچ دکھائی دیتا ہے نا، شرک کیا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا ہے کیا؟ دکھائی دیتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ ابھی بتوں کے سامنے جھکنا یا ان پر چڑھاوا چڑھانا یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھیں ہیں لیکن دل اندھا ہو چکا ہے، اس کے باوجود بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے بہت سارے قومیں شرک کرنے والی اس روئے زمین سے گزری ہے؟ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، ان کے کھنڈرات چاروں طرف دکھ رہے ہیں اور وہاں سے یہ لوگ گزر بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک یہ جو قوموں کے کھنڈرات ہیں اس کو دیکھنے کے بعد عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ شرک کا انجام
انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ شرک کا انجام تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شرک کرنے والی قوم تباہ و برباد ہونے کے علاوہ ان کے سامنے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ نے اس چیز کو آگے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، یقیناً اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے اس کرتوت کے اوپر یا ان کرتوتوں کے اوپر عذاب کا آنا بالکل لازمی تھا۔ یعنی مشرکین مکہ نہ صرف شرک کر رہے تھے بلکہ شرک کو بڑھاوا بھی دے رہے تھے اور توحید پرستوں کو مٹانے کے در پہ تھے، مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھے، مسلمانوں کا جو دین ہے توحید اس کو مٹانے کے در پہ تھے، ہر اعتبار سے کوشش کر رہے تھے کہ کیسے بھی کر کے توحید ختم ہو جائے۔ ان کا یہ امر اور ان کا یہ فعل اور ان کی یہ حرکت اس قدر شنیع قبیح اور اس قدر مجرمانہ ان کا یہ انداز تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کے لیے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے ایک وقت مقرر کرتا ہے، یہ قوم کب تک اس روئے زمین پر رہے گی، کب اس قوم کو فنش کرنا ہے، اس قوم کو فنش کر کے دوسری قوم کو کب لانا ہے، یہ اللہ نے پہلے سے طے شدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بات طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان مشرکین کی جو حرکتیں ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب کبھی بھی آ جائے۔ یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مشرکین مکہ کے لیے ہے۔ ہر دور میں جو شرک کرنے والے ہیں ان کو ان آیتوں سے ڈر جانا چاہیے کہ کیسے وہ شرک کر رہے ہیں، کیسے وہ شرک کر رہے ہیں اور اپنے قوم کو شرک کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیسے وہ شرک کر رہے ہیں اور کیسے وہ اپنی قوم کو شرک کی طرف دھکیل رہے ہیں، کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وقت پہلے سے مقرر نہ ہوتا اور اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کے لیے مہلت کا قانون نہ رکھا ہوتا تو ان کے اس غلط حرکت کی وجہ سے عذاب آنا بالکل لازمی تھا۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے۔ ابھی جو مشرکین مکہ تھے توحید کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ کے ماننے والوں کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ کو مٹانے کے در پہ تھے، اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے وہ ریڈی نہیں تھے، آخرت کا وہ کمپلیٹلی وہ انکار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے اور آپ کے ساتھیوں کو ستانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر صبر کیجئے۔ یہ جو بات ہے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے کہ جب مشکل کی گھڑی ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ تعریف بیان کیجئے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ تعریف بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کنارے پر بھی رب کی تعریف اور تسبیح بیان کیجئے، لعلک ترضا، تاکہ آپ کے اس عمل سے اللہ آپ کو اس طرح سے نوازے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم قرآن کریم میں اس جگہ کے علاوہ دوسرے مقام پر بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی کہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے مقام پر بھی کہا ہے کہ جب کوئی مصیبت کی گھڑی پہنچے تو دو چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی ہو، آزمائش کی گھڑی ہو، دو چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ کون دو چیزوں کو؟ صبر اور نماز۔ صبر اور نماز کا کیا مطلب؟ صبر اور نماز کا مطلب نوافل نماز کا اہتمام شروع کرو، کیونکہ فرض تو ہمیشہ پڑھنا ہے، اور جو آدمی فرض نہیں پڑھتا ہے وہ تو مشرک ہے۔ جو آدمی 5 فرائض میں سے 2 فرائض کو ادا کرتا ہے اور 3 فرائض کو طاق پر ڈالتا ہے وہ بھی مشرک ہے، منافق ہے وہ۔ تو نمازیں جو فرض ہے اس کو تو پڑھنا ہی ہے،
لیکن اس کے علاوہ ایک مسلمان آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے، جب اس پر مصیبت کی گھڑی آئے تو دو چیزوں کو لازم پکڑے، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور آگے کیا کہا؟ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ تعریف بیان کیجیے، اور آگے کہا ومن آناء اللیل، رات کے حصوں میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اور پھر کہا واطراف النہار، اور دن کے کنارے پر بھی اپنے رب کی تعریف کیجیے۔ یہاں پر تسبیح سے مراد بہت سارے مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ کیا کہا؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ یہ فجر کی نماز۔ اب جو آدمی فجر کی نماز میں نہیں آیا وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے کیا؟ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھنے آیا وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے اوپر لات مار دیا، اس نے اپنے نفس کا وہ غلام بن گیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ لہذا اللہ نے کہا کہ سورج کے غروب طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھو، یہ فجر کی نماز۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے کہ نہیں؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے نا، مغرب کی نماز غروب ہونے کے بعد ہے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں کون سی نماز ہے؟ مغرب ہے اور عشاء ہے، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز جو نوافل ہے جو رات کے حصوں میں ہے۔ وہ اطراف النہار، اور دن کے کنارے پر، دن کے کنارے سے مراد ظہر کی نماز۔ کیوں ظہر کی نماز؟ کیونکہ جو نماز اول فجر ہے اس کا کنارہ کیا ہے؟ ظہر ہے، اور آخری جو دن کا جو ہے حصہ ہے اس کا کنارہ کیا ہے؟ ظہر ہے۔ اسی لیے دن کے اطراف سے مراد یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر تسبیح سے مراد عام تسبیح اور اذکار ہے، جس میں نماز بھی آتے ہیں، تلاوت بھی آتے ہیں، ذکر و اذکار بھی آتے ہیں، دعا بھی آتے ہیں، مناجات بھی آتے ہیں۔ یعنی آدمی کو جب مصیبت پڑے تو پہلے وہ صبر کرے۔ کیسے صبر کرے؟ اللہ کے حکموں کو ادا کرنے کے لیے جو مشقت آئے اس پر صبر کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں جو جو پریشانیاں آئے اس پر صبر کرے۔ ابھی رات کو اٹھنا کتنی تکلیف کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود صبر کر کے اٹھنا ہے۔ کیوں اٹھنا ہے؟ کیونکہ رب راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا تو اتنا نوازے گا کہ ہم خود خوش ہو جائیں گے۔ خوش ہوئیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب ہمارا رب راضی ہوگا تو ہم کو عافیت سے اس قدر نوازے گا کہ ہم خود خوش ہو جائیں گے۔ اسی لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صبر کیجئے ان کی باتوں پر، اور بعد میں کیا کہا؟ نمازوں کو قائم کیجئے، ذکر و اذکار میں لگیے، تسبیحات میں لگیے، اللہ سے دعا کیجئے، مناجات کیجئے، اللہ کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کیجئے۔ دن کے تمام حصوں میں، رات کے تمام حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، دعا میں، نماز میں لگ جائیے۔ آپ ایسا کریں گے لعلک ترضیٰ، تو اللہ آپ کو اس قدر نوازے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے، اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ بھی رضی اللہ عنہم خوش ہو گئے، اللہ کے نیک بندے بھی خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہو چکے ہیں۔ کیا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ خوش نہیں ہوئے؟ بالکل خوش ہوئے، خوش ہو کر کے اس دنیا سے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خوش نہیں ہوئے؟ خوش ہوئے، خوش ہو کر کے اس دنیا سے گئے۔ تکلیف اور پریشانی اگر ہے تو ہم جیسے دنیا دار لوگوں کو، جو کبھی بھی ختم ہوگی نہیں، اس دنیا میں بھی ختم نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلے ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنبھالتے اور سدھارتے ہوئے ان نیکوکاروں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا